پہن کے گھوم رہے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا اس کی ویلیو کے لیے ہم نے اس کی ایک پرائس رکھی, جو کاسٹنگ ہے وہ ہم اس سے پلیئر سے لیں گے, اور جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو نہیں کرتا ہم اس کو ابھی بھی کرتے ہیں. بالس کا خرچہ ہے, اب ہمارے پاس گراؤنڈ چل رہے ہیں ماشاء اللہ, 2-3 گراؤنڈ ہمارے پاس ہیں. سیٹرڈے سنڈے ہم ان کو رینٹ پہ دیتے ہیں, وہاں سے جو پیسہ آتا ہے مینٹیننس پہ چلا جاتا ہے. 15-20 ہمارے پاس امپلائمنٹ ہے, ان کو ہم دیتے ہیں. اور اسی طرح بالس کا ہمارا مین خرچہ ہے, جو کہ تقریباً 35 سے 40 ہزار کی بالز آتی ہیں ہر ریگولر ہے. اس کے کوئی ہے ہی نہیں, کمپرومائز ہے ہی نہیں. اس کے بعد ہری پوری اسٹارٹ کر دیا ہے, اس کو بھی ہم یہاں سے سپورٹ کر رہے ہیں. اور مطلب یہ کام چل رہا ہے, بس ہمیں خود نہیں پتہ کیسے چل رہا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمیں خود نہیں پتہ, کیونکہ جہاں انسان کی نیت جو ہوتی ہے وہ نیکی کی ہوتی ہے, وہاں اللہ راستے خود نکال رہا ہوتا ہے. اچھا راشد بھائی, تھوڑا سا میں واپس آؤں گا. آپ نے شروع میں گراؤنڈ کا تذکرہ کیا تھا کہ جی یہ بالکل مٹی تھی اور یہ تھا, وہ کیا ایسی مشکلات تھیں جو بالکل ارلی سٹیج پہ آپ نے فیس کی؟ بس پہلے تو یہ تھا کہ 10,000 روپے تھے ہمارے پاس. جہاں پہ ہم کھڑے ہیں پریکٹس ایریا, تو میرے مائنڈ میں تھا کہ ہمارے پاس پچز ہوتی ہیں کسی بھی گراؤنڈ پہ 3 سے 4 ہوتی ہیں. تو میں نے مائنڈ میں بنائی تھی 16 پریکٹس پچز, آدھی ادھر بنانی ہے. تو یہیں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں سے ڈیسائیڈ کیا. کھدائی کر دی تھی پچز کی, لیکن ہمارے پیسے نہیں تھے. پھر اس کے بعد ہلکے اپنے پلیئروں سے, جو ہمارے فرسٹ کلاس پلیئر تھے, انہوں نے ڈونیشن دیا, تو یہ کام شروع ہو گیا. اور یہ ایریا ہم نے بنا لیا. تو یہ جو مین جو بن گیا تھا نا, سب سے زیادہ مشکل ہمیں اس پہ ہی آئی ہے کہ یہاں پہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے کا ہمارا خرچہ ہوا تھا. اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی. یہ 2004 کی میں بات کر رہا ہوں, جو کہ چیز 15,000 کا مٹی کا, جو نندی پور سے مٹی جو ٹرک آتا تھا, وہ آج 50,000 کا مل رہا ہے. اتنا فرق آ گیا ہے. تو اس وقت ہم اس وجہ سے طرح بنا گئے کہ اتنی کاسٹ اتنی ہائی نہیں تھی. اب بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے, تو اس لیے تھوڑا سا نئے گراؤنڈ بنانے میں پرابلمس ہیں. ایسے ہی ماشاء اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ بڑا خوبصورت گراؤنڈ ہے یہ آپ کا, جس میں بھی اس وقت میچ بھی چل رہا ہے. اس کے حوالے سے بتائیں, اس کا کیا حال تھا پہلے؟ یہاں پہ لوگ آ نہیں سکتے تھے, مطلب یہ سارا کچرا اسی علاقے میں آتا تھا. اور جب بارش ہوتی تھی سارا پانی اندر ہی ہوتا تھا, اور مہینوں پانی پڑا رہتا تھا یہاں پہ. لیکن اب ماشاء اللہ سے ایسی جگہ ہو گئی ہے. میں پراپرٹیز کی بتا دیتا ہوں. جو 90 لاکھ کی تھی وہ 1,40,00,000 کی یہاں پہ پراپرٹی ہو گئی ہے. اتنا فرق پڑ گیا ہے. لوگوں کو ہم نے پرمیشن دی ہوئی, جیسے گیٹ سب کے نکلے ہوئے ہیں, حالانکہ لیگلی طور پہ الاؤ نہیں ہے, کیونکہ یہ الگ ایک کمیونٹی پلاٹ ہے. اس کے اندر کسی کے گیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے علاقے کے لیے, ظاہر سی بات ہے, انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں ایک برا وقت دیکھا اس علاقے میں. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو ان کو گیٹ کھولے میں, رات میں فیملیز آتی ہیں, بیٹھتی ہیں. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ فیملیز کو مطلب کہ لے کے آنا ہے. رات میں میچز ہوتے ہیں, آ کے لوگ دیکھتے ہیں. تو ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, اور سب کو انوالو کیا, پورے علاقے کو انوالو کیا, کمیونٹی انوالو. اچھا راشد بھائی, تھوڑا سا اکیڈمی کے بارے میں ایک کوشچن اور کروں گا کہ آپ کا یہاں پر کیا سلیکشن کا کرائٹیریا ہے, اور کس ایج گروپ کے بچوں کو آپ چوز کرتے ہیں؟ دیکھیے 2 سال میں ہم ایک ٹرائل لیتے ہیں, اور کافی لمبے ہمارے ٹرائل چلتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ, اور انڈر 13 کے جو بچے ہیں اس میں ہم ٹرائل نہیں کرتے, بس جو انٹری ہوتی ہے ان کو ہم رکھ لیتے ہیں 100-150, پھر اس میں سے ہم نکالیں گے ایوری آفٹر 2 ایئرس 2 ایئرس میں. ٹھیک ہے. تو باقی جو گلبرگ کے علاقے کے الگ ٹرائل ہوتے ہیں, کورنگی کے الگ ہوتے ہیں. فیوچر میں ہم اگر نارتھ کراچی اور بلدیہ کریں گے, وہ ڈفرینٹ کریں گے. تو ہمارے 1 مہینے تک پروسیس ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ ٹیلنٹ ہمارے پاس آ جائے. اور پھر اس کے بعد ہم ٹیلنٹڈ پلیئر جو ہوتے ہیں ہمارے, جو اسکاؤٹ ہیں, وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو جو پلیئر اچھا نظر آتا ہے ریکمینڈ کرتے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں. اور ابھی تک تو ہمارا یہی سسٹم ہے کہ ٹیلنٹ کو ہم ڈھونڈتے بھی ہیں. یہاں ٹرائل پہ جو آتے ہیں, جو کافی لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ کسی جگہ پہ اکیڈمی ہے. اور تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ دور ہونے کی وجہ سے بھی کافی لڑکے نہیں آ سکتے. اسی لیے ہم پورے کراچی کے آربٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکیڈمیز کا قیام کر رہے ہیں, جس سے ماحول میں تبدیلی آئے. تو میں سٹی گورنمنٹ کا ایک دفعہ پھر اس لیے شکریہ ادا کروں گا. 8-9 گراؤنڈ میں فلڈ لائٹ لگا دی ہے. اب ہم میچز کراتے ہیں ان علاقوں میں, 20-25 ہزار لوگ ٹورنامنٹ میں آتے ہیں. اور یہ بہت بڑا چینج ہے ایک معاشرے کے اندر. کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو سابقہ ناظم تھے, انہوں نے جو کچھ اس شہر کے لیے کر دیا وہ شاید ہم لوگ کبھی تصور نہیں کر سکتے. اچھا راشد بھائی, میں ایک چیز میں اور پوچھوں گا آپ سے کہ چونکہ جب آپ نے بات کی کہ سوچ ڈیولپ کرنی تھی آپ نے, ایک اسپورٹنگ سوچ جو ہوتی ہے, اس میں مجھے بتائیں کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں میجورٹی, کیونکہ آپ دیکھیں کمپیوٹر کا, انٹرنیٹ کا دور ہے, موبائلز کا, SMS کا دور ہے. تو میرا اپنا بھی مشاہدہ رہا ہے, اپنی فیملیز میں بھی دیکھا, اپنے دوست احباب میں بھی دیکھا کہ جو بچے ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
SMS یوز کر رہے ہیں, اور وہ جو ٹائم ان کو گراؤنڈ پہ اسپینڈ کرنا تھا جس میں ان کا فزیکلی بھی وہ اسٹرانگ ہوتے, مینٹلی بھی ان کا فوکس رہتا, وہ چیز میں بڑی لیکنگ نظر آ رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب تھوڑا سا دوبارہ سے چینج آیا ہے, ظاہر سی بات ہے کراچی کے حالات نارمل ہو گئے ہیں بالکل, اور خوشی کی بات ہے پورے پاکستان کے اچھے ہونے چاہیے, لیکن اس وقت کراچی کے بہت اچھے, جس کی وجہ سے آپ کو اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ ہاکی بھی ہو رہی ہے, فٹ بال بھی ہو رہی ہے, کرکٹ بھی ہو رہی ہے, ایتھلیٹکس بھی ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اسی وجہ سے میرے خیال سے پرابلم یہی تھی کہ پلیئرز محصور ہو کے رہ گئے اور وہ باہر نہیں آ سکے. جو نہیں کھیل رہے میرے خیال سے ان کو ضرور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے, تھوڑا سا وقت نکال کے آنا چاہیے ان کو. اب ایک آدمی اگر صبح سے شام تک کرکٹ کھیلے گا, پریکٹس کرے گا, اپنی ایک ٹریننگ کرے گا, تو اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کوئی اور اسکل سیکھے, کوئی اور ہنر سیکھے یا کسی اور فیلڈ میں نہیں ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں آپ گراؤنڈ میں یہ آپ بنا رہے ہیں, فوٹیج جو بن رہی ہے, کھیلتے ہیں, آپ کو کرکٹر لگ رہے ہیں یہاں پہ, ان میں سے 10 لڑکوں سے بات کریں گے تو اس میں سے اور جو لڑکے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جاب ضرور کر رہے ہوں گے, کہیں پہ مطلب کہ فیکٹری میں کام کر رہے ہوں گے یا کہیں نہ کہیں ضرور کر رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے یہ کہ کسی کے سیٹوں کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ جاگیرداروں کے بیٹے ہیں, یہ تو عام مطلب کہ لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ اپنا جاب کہیں نہ کہیں کرتے ہوں گے. اگر یہاں اکیڈمی سے ہٹ کے بھی اگر ان کی پرسنل لائف میں ان کے گھروں پہ جا کے اگر آپ فوٹیج بنائیں گے, ویڈیو بنائیں گے, تو میرے خیال سے آپ کو ایسی چیزیں انکشاف ہوگا جو کہ میرے خیال سے پورے پاکستان میں ابھی تک کسی کو بھی نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ ان کے بیک گراؤنڈ ہمیں نہیں سر پتہ, ہم زیادہ کرتے نہیں ہیں. جس طرح پاکستان میں چیریٹیز چل رہی ہوتی ہے نا, تو خراب ساری چیزیں دکھا دیتے ہیں, کیونکہ گھر میں پانی نہیں آ رہا, اس میں دودھ نہیں مل رہا, اور اس کے یہ ہو گیا, اس کی ماں نہیں ہے, اس کا, تو بہت ایموشنل کر دیتے ہیں. میں ایموشنل کرنا نہیں چاہتا, لیکن واقعی میں اسپورٹس پہ کسی نے ایسا پروگرام نہیں بنایا کہ عام لائف میں اس وقت بچے پہ کیا بیت رہی ہے. تو مین یہ ہے کہ اگر میں آپ کو 50 پلیئر دیتا ہوں, اگر اس کا بیک گراؤنڈ بنائیں گے نا, جس علاقے میں رہتے ہیں, وہ تو ادھر آ کے اپنے بنا دیا سب کچھ اچھا ہی ہے, جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں کا کلچر دیکھیں. کوئی اورنگی میں رہ رہا ہے, کوئی بلدیہ میں رہ رہا ہے, کوئی رہ رہا ہے آپ کا بنارس میں, کوئی ملیر میں, مطلب ڈفرینٹ مینٹلٹی ہے, ڈفرینٹ سوچ ہے, ڈفرینٹ سیاسی طاقتیں ہیں وہاں پہ. یہاں پہ ہر مذہب, ہر زبان بولنے والا لڑکا یہاں پہ آپ کو ایک کٹ میں نظر آ رہا ہے, آپ کو پہچانیں گے نہیں اس کو. تو میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں پورے پاکستان کے میڈیا سے کہ جو پلیئر نکل رہا ہے, فرسٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا, جو کہ جا رہا ہے سڑکوں پہ, روڈوں پہ کھیل رہا ہے اور بسوں پہ ٹریول کر رہا ہے, اس کی عام لائف ایک زندگی بنا کے آپ دکھائیں, میڈیا پہ دکھائیں, تو احساس ہوگا کہ محمد آصف کس طرح سے بنا, یا شعیب اختر کس طرح سے بنا, یونس خان کس طرح سے بنا. اس کو بعد میں کرٹیسائز کر دینا, یہ میڈیا سے بات نہیں کرتے, اور یہ میڈیا نے ان کے ساتھ کیا کر دیا پہلے بتایا نا. جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو کوئی پیچھے گیا, لیکن باہر اب جا کے دیکھیں میڈیا ساتھ لے کے چلتا ہے. جب انڈر 13 سے پلیئر آتا ہے تو اس کی پوری ہسٹری ہوتی ہے ان کے پاس. تو میری ریکویسٹ ہے پورے پاکستان کے میڈیا سے کہ جب اچھی نیوز آئے اس کی ویوز مت دو. ویوز آپ نہیں دے سکتے, ویوز ہم لوگ دے سکتے ہیں. ایک چیز میں نے اور سنی تھی, آپ کے پروگرامز کا حصہ تھی یا آپ کی پلاننگ میں تھی, مجھے اتنا صحیح نہیں پتا, آپ سے کنفرم کروں گا, کہ ایکس پلیئرس کے حوالے سے کچھ ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے. ہم کراچی پلیئرز ایسوسیشن میں نے بنائی ہے, پاکستان پلیئرز ایسوسیشن بنانے کا ہمارا فیوچر میں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا کوشش ہے کہ جو گراؤنڈ مین ہوتے ہیں اور جو لڑکے افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہیں, امپائرز ہیں, جرنلزم سے تعلق ہے جو مطلب کہ, تو ان کا ایک فنڈ ہم بنا رہے ہیں جو منثلی طور پہ جتنی بھی حیثیت ہماری ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں گے کنٹریبیوٹ کریں ان کو عام لائف میں. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ آپ دیکھیں گے یہ نوجوان کھلاڑی موجود ہیں جو کہ ہمارے ملک کا فیوچر ہیں. کل کو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ملک کی نمائندگی بھی کرنی ہے. اسپن بالر ہوں, لیگ اسپن بالر. جی. کب سے کرکٹ کھیل رہے ہو؟ تقریباً 2-3 سال ہو گئے. 2-3 سال ہو گئے. جی. تو یہاں اکیڈمی میں آپ کی سلیکشن ہوئی ہے؟ جی. کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں, خاص طور پہ راشد بھائی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور بس یہی ہے کہ اچھا کھیلیں گے انشاءاللہ, آگے بڑھیں گے. تو آپ کو یہاں آنے سے کوئی فرق لگا, کچھ فائدہ ہوا؟ جی بہت فرق پڑا ہے, انشاءاللہ زیادہ آگے تک کھیلنے کی چانسز ہے. ادھر سے سیکھ رہے ہو یہاں پر؟ جی بہت سیکھ رہے ہیں. اچھا, تو کیسا ماحول ہے یہاں کا؟ اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ, صحیح ہے. ڈسپلن نظر آتا ہے؟ بہت اچھا ڈسپلن ہے ادھر. کتنے دن پریکٹس کرتے ہو؟ 4 دن 5 دن آتے ہیں. میچز بھی کھیلتے ہو؟ جی میچز بھی کھیلتے ہیں. اچھا. پڑھائی وغیرہ چل رہی ہے؟ جی اللہ کا شکر. کیا کر رہے ہو پڑھائی میں؟
پڑھائی میں میٹرک کر رہا ہوں ابھی فی الحال. میٹرک کر رہے ہو؟ جی.